السلام علیکم ناظرین، ہم ایک نئی بک سیریز آڈیو ریکارڈنگ شروع کر رہے ہیں جس میں تمام مغربی سویلائزڈ کنٹریز، جو لوگوں کو لگتا ہے کہ امریکہ بہت سویلائزڈ کنٹری ہے یا اور ممالک، ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہاں پر قیدی کس طرح زندگی بسر کی انہوں نے، یا وہاں پر کیا ان کا طریقہ کار تھا ان کو رکھنے کا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ مغرب کی تہذیب کو تہذیب کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے۔ تہذیب کا تو مطلب ہی شرافت، سلیقہ، وقار، شائستگی اور انسانیت کا احترام ہے۔ لیکن جس تہذیب کے سب سے بڑے نمائندے پر ترقی کی اوج کمال پر پہنچنے کے بعد 21ویں صدی میں ابو غریب اور گوانتانامو جیسے کلنک کے ٹیکے ہوں، وہ بھی اپنے کو تہذیب کہلائے۔ اگر تہذیب مجسم ہو تو منہ پر کالک مل کر گدھے پر بٹھا کر لڑکوں بالوں کو آوازیں کسنے پر لگا دیا جائے تو یہ بھی کم ہے۔ شاید اب ساری دنیا میں جو جوتے پڑ رہے ہیں وہ اس کا اظہار ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پاک و ہند میں انگریزوں نے ہم مسلمانوں پر جو انسانیت سوز مظالم ڈھائے، الجزائر نے فرانس میں ظلم و تعذیب کے جو باب رقم کیے، وہ ازم و قدیم کی بات نہیں، آج کی تاریخ ہے۔ آفرین ہے ہم مسلمانوں کی عالی ظرفی پر کہ سب کچھ بھلا کر انہیں مہذب سمجھتے ہیں، بلکہ فخر سے آقا بناتے ہیں۔ اس بات کی قدر کرنا چاہیے کہ مغرب کے ہی بعض امیر لوگوں نے اپنی حکومتوں کے ان مظالم سے دنیا کو باخبر کیا، اس کے خلاف مہمیں چلائیں، بڑے بڑے احتجاجی جلوس نکالے، اور اب نئے امریکی صدر نے گوانتانامو کے قید خانے کو اگلے سال بند کرنے کا اعلان کیا۔ بدنام زمانہ قید خانہ میں ابتدائی طور پر 49 ملکوں کے 779 شہریوں کو لایا گیا تھا، جہاں اب بھی 641 افراد قید ہیں، جبکہ 533 کو واپس وطن منتقل کر دیا گیا ہے۔ فہرست میں 241 افغانی، 139 سعودی، جبکہ یمن کے باشندوں کی تعداد 111 تھی۔ پاکستان کا نمبر چوتھا تھا، جس کے 71 قیدی یہاں لائے گئے تھے۔ 63 واپس منتقل کر دیے گئے ہیں، اب 8 باقی ہیں۔ لیکن آنے والوں میں سے کسی نے بھی اپنی آپ بیتی نہیں لکھی، نہ کسی نے ان سے معلوم کر کے ان پر جو کچھ گزرا اس کی تفصیلات بنائیں۔ صرف افغان سفیر عبدالسلام ضعیف کی آپ بیتی پشتو اور اردو میں شائع ہوئی، یا برطانیہ سے وہاں کے شہری معظم بیگ کی انگریزی میں طبع ہوئی۔ ترک نژاد جرمن باشندہ مراد کرناز کی لرزہ خیز آپ بیتی ایک طرف امریکی تہذیب کے ہولناک چہرے سے پردہ اٹھاتی ہے تو دوسری طرف اس حقیقت کو بھی آشکار کرتی ہے کہ یورپ اور امریکہ کے نوجوانوں میں اسلام فہمی کا شوق تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ تیسری طرف اس عزم کی تصویر کشی بھی نہایت عمدگی سے کرتی ہے کہ جب قلب سلیم میں ایمان کی شمع روشن ہو جاتی ہے تو وہ مصیبتوں اور آزمائشوں کے پہاڑ بڑے صبر و استقامت سے برداشت کر لیتا ہے۔ مراد کرناز کی پیدائش اور تعلیم و تربیت جرمنی میں ہوئی، جہاں ترک باشندے بڑی تعداد میں آباد ہیں اور ان کی اپنی جداگانہ بستیاں ہیں۔ وہ 19 سال کا تھا کہ اسے ایک روز احساس ہوا کہ میں پیدائشی طور پر تو مسلمان ہوں، مگر ذہنی اور عملی طور پر میرا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس احساس نے اس کے اندر داڑھی رکھنے کا داعیہ پیدا کیا، اور وہ اپنے ہم عمر دوستوں کی طرف سے ملامت کا نشانہ بھی بنا۔ مگر اس کے اندر قرآن حکیم کے مطالعے اور مذہبی علوم کے حصول کا شوق تیز تر ہوتا چلا گیا۔ اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے دینی مدارس کے بارے میں مستند معلومات جمع کیں اور چند نوجوانوں کے ہمراہ پاکستان آنے کا پروگرام بنایا۔
واپسی کے موقع پر وہ ایئرپورٹ جانے کے لیے جس بس میں سوار ہوا وہ اس کی طویل آزمائش کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی۔ ایئرپورٹ سے پہلے بس ایک ایسے مقام پر رکی جہاں مسافروں کی چھان بین ہوتی تھی۔ ایک پولیس اہلکار نے اسے بس میں سے اتار لیا اور تمام ضروری کاغذات کی موجودگی کے باوجود اس سے عجیب و غریب سوالات شروع کر دیے۔ اس سے بار بار پوچھا گیا، کیا تم صحافی ہو اور کیا امریکہ کے لیے کام کرتے ہو؟ پھر اسے ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور اس کے چہرے پر غلاف چڑھا دیا گیا اور اسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتے اور ایک عقوبت خانے سے دوسرے عقوبت خانے میں منتقل کرتے رہے۔ یوں ہر لمحہ اس کی اذیتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مراد کرناز پاکستانی افسروں کی تحویل میں تھا۔ اسے آخر کار $3000 کے عوض امریکیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا، جو اسے پہلے افغانستان اور اس کے بعد گوانتانامو بے میں لے آئے، جہاں اسے 5 سال ایک پنجرے میں بند رکھا گیا۔ وہ ناقابل تصور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا۔ اسے اذیت پہنچانے کے نت نئے حربے استعمال کیے جاتے رہے۔ بے گناہی کا ہر ثبوت اس کی اذیت میں اضافے کا باعث بنتا گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ ظلم، دہشت اور بربریت کا شکار لوگ اپنی کہانیاں لوگوں کو سناتے، وہ روایتی قصوں کا حصہ بنتی، کہاوتیں جنم لیتی، لوک گیت لکھے جاتے اور پھر مورخ اسے تاریخ کی زینت بناتے۔ جس کا اس المیہ کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا اس پر ویسی ہی رنگ آمیزی شامل ہو جاتی۔ لیکن 21ویں صدی، اسے انسانی تاریخ میں ظلم اور بربریت کے اوج کمال کی صدی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا آغاز خوفناک اور واقعات کی رفتار ایسے جیسے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق موتیوں کی ایک لڑی ہے کہ ٹوٹ گئی ہے اور دانے مسلسل برس رہے ہیں، لیکن اس کے ظلم کی روداد شاید اب مورخ کے ذمہ نہیں ہوگی۔ اب مظلوم خود مورخ بن گیا ہے، اپنے اوپر گزری قیامت کے قصے خود سپرد قلم کر رہا ہے۔ ظلم کے تواتر سے برپا ہونے والے المیوں میں گوانتانامو بے کی جیل ایک ایسا تھیٹر تھا جس میں موت کا رقص لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ نہ مورخ اس کی تک رسائی تھی، نہ کہانیاں کہنے والوں کی۔ یوں تو وہاں ظلم کی روداد صحافتی دنیا میں خون آلود قلم سے لکھی جاتی رہی، مگر جو اس قید سے باہر آئے، اس عقوبت خانے سے جنہیں نجات ملی، ان کی روداد، ان کی کہانیاں تاریخ کا وہ سچ ہیں جنہیں کسی مورخ کی رنگ آمیزی کی حاجت نہیں۔ مراد کرناز کی روداد ان میں سے ایک ہے۔ افسانہ پڑھتے آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ سب فرضی ہے، اس لیے تلخ سے تلخ اور دہشت و بربریت سے بھرپور کہانی بھی دل تھام کر پڑھ جاتا ہے۔ لیکن جہاں یقین ہو کہ یہ سب سچ ہے تو کتاب چند صفحوں سے زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم انسانوں کے درمیان زمانوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 140۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب اللہ کے ماننے والے اس کے احکامات سے تعلق ہوئے تو پھر دوسرے لوگوں کی بالادستی قائم ہو گئی۔ یہ دوسرے لوگ شیطانی قوتوں والے تھے، ان کے ظلم کی رسی دراز کی جاتی رہی، لیکن پھر جب ان کے مظالم بڑھ گئے تو تاریکیاں ہر سو چھا گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ تاریکیوں میں نور کو پروتا ہوا لے آتا ہے۔ آج شیطانی قوتوں کا ظلم عروج پر ہے۔ تاریکیاں اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ اب اجالے کی نوید ملنا شروع ہو گئی ہے۔
گوانتانامو میں 5 سال ایک ایسی داستان ہے جو صدیوں کی معلوم تاریخ میں اللہ والوں پر آنے والی آزمائشوں اور اللہ والوں پر ہونے والے مظالم کی یاد کو جگا دیتی ہے۔ کبھی اللہ والوں کو آرے سے چیر دیا گیا، کبھی سلیب پر لٹکا دیا گیا، کبھی گلے کاٹے گئے، کبھی تپتی ریت پر گھسیٹا گیا۔ ہر ظلم جو شیطانی ذہن تخلیق کر سکتا تھا ان اللہ والوں پر آزمایا گیا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو سربلند کیا اور ان کو سرفرازی عطا کی۔ گوانتانامو میں 5 سال جرمنی کے ترک نژاد مسلمان مراد کرناز کی اسیری کی داستان ہے۔ اس پر پہلا ظلم پاکستان کی حکومت نے کیا، جس نے اسے محض $3000 کے عوض امریکیوں کے حوالے کیا، جو اس کو پہلے قندھار لے گئے اور وہاں کے امریکی اڈے پر مراد کرناز اور دوسرے مسلمان قیدیوں پر ناقابل بیان ظلم ہوئے۔ پھر مراد کو گوانتانامو میں لے جایا گیا۔ افغانستان سے امریکہ تک کی جس طرح منتقل کیا گیا اسے انسانی تاریخ کا تاریک ترین اور شرمناک باب کہا جا سکتا ہے۔ گوانتانامو میں جو مظالم ہوئے ہیں وہ تاریخ انسانی میں ہمیشہ مثال کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ ایک مراکشی قیدی کی ایک انگلی میں تکلیف تھی، اس کو ہسپتال لے جایا گیا اور وہاں اس کے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیاں بھی کاٹ دی گئیں۔ واپس آیا تو اس کے صرف انگوٹھے رہ گئے تھے۔ گوانتانامو میں 5 سال کو میں نے دکھ بھری داستان کی بجائے خوشخبری کا پیغام کے طور پر پڑھا ہے۔ میں نے اس کتاب کے ذریعے دیکھا کہ تاریکیاں اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ پھر اس داستان کے 241 پر جیل کا ایک امریکی پہرے دار قیدی مراد کرناز سے کہتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ خدا تمہیں ہمت و حوصلہ عطا کرتا ہے۔ تم اتنے طویل عرصے سے ان تنگ پنجروں میں رہ رہے ہو، ان میں تو کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہوتا ہے، تم خدا سے دعا کرتے ہو اور خدا تمہاری مدد کرتا ہے، ورنہ تم پاگل اور دیوانے ہو جاتے۔ اگر مجھے ان پنجروں میں رہنا پڑے تو میں چند دنوں میں ہی بیمار پڑ جاؤں۔ یہ روشنی کی پہلی کرن ہے۔ ایک دوسری کرن ایک اور امریکی پہرے دار کی صورت میں نمایاں دار ہوئی۔ وہ ادھیڑ عمر پہرے دار قیدیوں کی مار پیٹ میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ وہ مراد کرناز سے کہتا ہے، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے صریحاً ظلم ہے۔ ساری دنیا کی طرح مجھے بھی معلوم ہے گوانتانامو کی جیل بند ہو جائے گی اور اللہ کو ماننے والوں پر جو ظلم ہوئے ہیں وہ بہت جلد اجالوں کے سورج بن جائیں گے۔ سوویت یونین کا ایک ماہر معیشت اور دانشور علی الاعلان کہہ رہا ہے، امریکہ 2011 سے پہلے ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، جب روشنیاں آتی ہیں تو ظلم مٹ جاتا ہے اور جن قوتوں کی بنیاد ظلم پر ہو ان کو ٹوٹ جانا ہی ہوتا ہے۔ نمرود، فرعون، ہلاکو، سوویت یونین اس کی مثال ہیں۔ اب امریکہ کی باری ہے۔ اللہ والوں پر جو مظالم ہوئے اور وہ جن آزمائشوں سے گزرے، ان کو پڑھ کر دل کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو امتحان میں پاس کر دیا ہے، اور دل یہ بھی کہتا ہے کہ سحر قریب ہے۔ ترک باشندہ مراد کرناز جرمنی میں پیدا ہوا اور اس کی پرورش بھی وہیں ہوئی۔ اس کی عمر اس وقت صرف 19 برس تھی جب اکتوبر 2001 میں اس نے قرآن کے مطالعے اور اپنے ایمان و مذہب کے متعلق مزید علم اور فہم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا سفر اختیار کیا۔ پاکستان میں اپنی آمد کے چند ہفتوں بعد اسے ایک روز چھان بین اور تفتیش کی غرض سے بس میں اتار لیا گیا اور بغیر کسی وجہ اور وضاحت کے گرفتار کر لیا گیا۔ اسے کئی روز تک پاکستانی قید خانوں میں رکھا گیا۔ بعد ازاں اسے امریکی فوج کے حوالے کر دیا گیا اور افغانستان میں واقع امریکی اڈے قندھار پہنچا دیے گئے۔